ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في مقام آخر: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. محترم سامعین کرام، صدر اجلاس و ناظم اجلاس اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور جامعات کے طلباء اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور ہمیں اس مبارک محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے، پورے انس و جن کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے آخری پیغمبر اور نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے یا جو چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یقیناً یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہر شخص جب بھی کوئی پروگرام بناتا ہے، چاہے وہ شادی کرنے کا ہو، چاہے وہ گھر بنانے کا ہو، چاہے پراپرٹی خریدنے کا معاملہ ہو، تو ان تمام معاملات کے لیے ہر آدمی اپنے ساتھ اپنی بہت ساری ذمہ داریوں کو مختلف لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر دونوں پہلو مضمر ہے۔ انسان کو کامیابی بھی مل سکتی ہے اور ناکامی سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، لیکن فکر آخرت جس کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر ہمارے لیے واضح تعلیمات بیان کر دی ہیں، جس کے اندر صرف اور صرف کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کیا اور قرآن پر عمل کیا تو ہمیں اس میں ناکامی کا کوئی 1% بھی ایسا موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں۔
ہمیں کامیابی ہی کامیابی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی ہے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو کچھ اس نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کیا ہے، اسے اس کا صلہ عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور جو شخص جہنم سے دور ہوا، جہنم سے اسے دور کیا گیا، وہی شخص، اور جنت کے اندر داخل کیا گیا، وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ اور دنیاوی زندگی ایک دکھاوے کی زندگی ہے، ایک دھوکے کی زندگی ہے، ایک صرف نمائش والی چیز پائی جاتی ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی مال و متاع ہے، دیکھنے کی چیز ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ابدی زندگی، بہترین زندگی، باقی رہنے والی زندگی اگر وہ چیز ہے، وہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی۔ اب آئیے دوستو، دیکھیے کہ ہم اور آپ اس اخروی زندگی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، کتنے سوچ اس کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے کوئی انسان اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو لے، سمندر کے اندر داخل کر دے، اور پھر اپنی انگلی کو اوپر اٹھائے تو جتنا پانی وہ دیکھے گا کہ سمندر سے کتنا پانی کم ہو گیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر مربع بنا رہے ہیں، لکیریں کھینچ رہے ہیں، اس کے بعد اس مربع کے اندر سے ایک لمبی لکیر آگے کھینچ دیا، اور اس کے بعد اس کے داہنے طرف بائیں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے کھینچی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مربع جو ہے اور اس کے بیچ کا جو حصہ ہے، بیچ میں انسان ہے، مربع اس کی موت ہے، اور جو لمبی لکیر ہیں عزیز ساتھیوں، یہ اس کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، جو انسان ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ ایک تیار ہوا، دوسرے کی فکر ہم کر رہے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں اس کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ انسان کے لیے آفتیں اور مصیبتیں ہیں۔ ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری اس کی جگہ پہ آتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے۔ غور کیجئے دوستو، یہ دنیاوی زندگی بہت ہی حقیر زندگی ہے، اور جو بھی دن آپ کے لیے چلا جاتا ہے وہ دن دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ چنانچہ امام مجاہد جو مفسر قرآن ہے، وہ بیان کرتے ہیں دن کے تعلق سے کہ ہر دن، ہر روز دن کہتا ہے، اے ابن آدم، آج میں تم پر داخل ہو رہا ہوں، اور جب میں یہاں سے ختم ہو جاؤں گا، یعنی شام ہو جائے گی، تو مجھے لپیٹ دیا جائے گا، مجھے بند کر دیا جائے گا، اور پھر قیامت تک دوبارہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو اس موقع پر آپ نے جو اس دن کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے، آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ وقت جو موجود ہے، یہ عارضی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کے اندر آخرت کے تعلق سے کام کرنے کی کوشش کریں، آخرت کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہم سب سے زیادہ دھوکے میں پڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں، کس کو کرتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کہتے ہیں کہ اے سوچو، غور کرو کہ تم دنیا میں
ایک مسافر کی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرو یا راستہ پار کرنے والے کی طرح زندگی بسر کرو. ایسا نہ سمجھو کہ دنیا ہمارے لیے بالکل مکمل طریقے سے یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے. نہیں، بلکہ دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی بسر کرو. دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں. میری حیثیت تو دنیا میں محض اس سوار کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے جو راستہ چلتے ہوئے کسی سائے کے نیچے ٹھہر جائے، کچھ دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے. یہی دنیا کی حیثیت ہے. عزیز ساتھیوں، ہمیں دنیا کے بارے میں بالکل کچھ بھی فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر فکر کرنی ہے تو ہمیں آخرت کے تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، امیر المؤمنین کے تعلق سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے عرض کرتے ہیں جن کا نام ضرار اسدی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ان کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائیے، کچھ اوصاف بیان کیجئے ان کے تعلق سے کہ ان کے اندر کیا چیز پائی جاتی تھی. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ ان کو کہتے ہوئے سنا. جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو آپ بالکل رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ کیا بیان کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اے دنیا تو مجھے رجھانے والی ہے، تو مجھے فریفتہ کرنے والی ہے، میں تیرے اوپر فریفتہ نہیں ہونے والا ہوں. تو دور ہو جا، تو بہت دور ہو جا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب تیری طرف رجوع کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ تیری عمر بہت چھوٹی ہے، یعنی اے دنیا تیری عمر بہت چھوٹی ہے، تیرا عیش بالکل حقیر ہے، تیرے خطرات بہت زیادہ ہیں، ہائے اور زیادہ راہ کی تیرے اندر بہت کمی ہے، سفر کی دوری ہے اور اسی طریقے سے راستے کی وحشت انگیزی ہے. یہ کس نے بیان فرمایا؟ ایک صحابی نے فرمایا جو امیر معاویہ کے سوال پر انہوں نے بیان فرمایا. تو اس پر انہوں نے جواب کیا دیا؟ جب انہوں نے اس چیز کو سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ان کے پاس آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ رونا شروع کر دیے، ان کے آنکھیں بھی آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے، یعنی جو صفات انہوں نے بیان فرمائے ہیں یہ ساری صفتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. اور معاملہ کیا تھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت یا کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں تھی، ان کے سامنے اگر کچھ تھا تو آخرت موجود تھا. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، ان کے بارے میں سوچئے، غور کیجئے. ایسے ایسے صحابی موجود ہیں جن کی زندگی کے اندر ہر طرح کے سارے ساز و سامان، سارے عیش و عشرت کے ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے فکر آخرت آ جاتی ہے ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکے میں تھے ان کے پاس اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں، لباس کے تعلق سے، جائیداد کے تعلق سے، خوشبو کے تعلق سے اور دوسری اور چیزوں کے تعلق سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی تھا، لیکن جب ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تڑپ آ جاتی ہے اور فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چھوڑ کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کے جسم پر کیا ہوتا ہے؟ ایک کھال ہوتی ہے جس سے وہ اپنے سطر کو ڈھکے ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ کی نظر مصعب کے اوپر پڑتی ہے، کہتے ہیں مصعب یہ کون سی حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تمام چیزوں کو ترک کر دیا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی ہے، آخرت کے فکر دامنگیر ہو گئی ہے، اب ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل دنیا سے بے نیاز آپ ہو گئے ہیں، آپ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو آپ غور کیجئے دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں جس کے لیے ہم اور آپ دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں،
दिन और रात एक किए जा रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर पा रहे हैं और दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। और जब आंख हमारी बंद हो जाएगी तो ये सारी की सारी चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी, इसका कोई सवाब, कोई चीज़ हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग आखिरत की फ़िक्र करें। और यही चीज़ आप देखेंगे कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देख लीजिए, जबकि आप मासूम अनिल ख़ता होते हैं, आपके पास गुनाह नहीं होते, आपके पास कोई ख़ताएँ नहीं होती, तमाम गुनाहों से आप मुबर्रा हैं, सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ताल्लुक़ से फरमाया व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, आपके लिए तो हम लिख ही नहीं सकते। फरिश्ते हर शख्स के आमाल के एतबार से, आमाल के हिसाब से उनके सवाब को लिखते हैं, उनके अज्र को लिखते हैं, लेकिन जब मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इतने ज़्यादा अज्र है, इतने ज़्यादा सवाब हैं कि हम उसका शुमार किया ही नहीं जा सकता है। आप देखिए, गौर कीजिए कि आपको आखिरत की फ़िक्र इतनी खाई जा रही है, रात को उठ करके आधी रात से लेकर के आखिरी रात तक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं, दुआओं में मशगूल हो जाते हैं, कब्र के अज़ाब से पनाह तलब करते हैं, कब्र के अज़ाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करते हैं। और दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। इबादत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए। ये नहीं कि आपको परेशानी है, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए, फ़िक्र की, आखिरत की फ़िक्र के लिए आप बिल्कुल परेशान रहते हैं। और यही मामला माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं हदीस के अंदर कि आप सबसे ज़्यादा परेशान इसी मामले को लेकर के रहा करते थे कि आखिरत के ताल्लुक़ से हमेशा यही दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व अज़ाबिन नार, कब्र के अज़ाब से और जहन्नम के अज़ाब से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं। और यही नहीं बल्कि आप देख लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम और आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, उस ज़िंदगी की हकीकत के ताल्लुक़ से आपने फरमा दिया है कि हमारी और आपकी उम्र 60 से 70 के दरमियान होती है और 80 होती है, 90 होती है। बहुत कम ही लोग हैं जो 100 पार कर ले जाते हैं। लेकिन इस थोड़ी सी मुद्दत के लिए हम और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आखिरत के लिए कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। सबसे अक्लमंद, सबसे होशियार आदमी वही है जो मरने के बाद के लिए, यानी आखिरत के लिए जो कोशिश करता है और उसके लिए मेहनत करता है। सबसे अक्लमंद इंसान उसी को कहा गया है। जैसा कि एक हदीस के अंदर बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद मुसलमानों के अंदर, मोमिनों के अंदर कौन है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करने वाला हो, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करने वाला हो, और फिर मरने के बाद जो ज़िंदगी मिलने वाली है, जो हयात मिलने वाली है, उसके लिए तैयारी करने वाला हो। सबसे बेहतर यही और सबसे अक्लमंद यही इंसान है दोस्तों। तो आपको गौर करना चाहिए कि आखिरत की फ़िक्र अगर करनी है तो सबसे पहला मरहला आपके लिए कहाँ शुरू होता है? मौत से शुरू होता है। मौत को याद कीजिए, मौत को याद कीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पैदाइश हुई, पैदाइश होने के चंद लम्हे के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कितने ऐसे मनाजिर को हम और आप देखे हैं, यानी अकीका हुआ उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे होते हैं। कुछ ऐसे मनाजिर को हमने देखे हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए खिलौने खरीद करके लाते हैं और दूसरी चीज़ें खरीद करके लाते हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद फिर वो अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं। कुछ ऐसे मनाजिर और आपके सामने मौजूद हैं जो और बड़े होते हैं, शादी ब्याह के लायक हो जाते हैं, शादी ब्याह की तैयारी होती है,
बारात जाती है, लेकिन वापसी में बारात के बजाय, दूल्हे के बजाय उसकी नाश आपके घर आती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा उम्र को पहुँचते हैं, फिर उसके बाद उनकी वफ़ात होती है। तो मौत को आप याद करेंगे तो ऐसी सूरत में आपकी आखिरत खुद बखुद आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मौत एक ऐसा मामला है अजीज साथियों, दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। चाहे वो कुरान का मामला हो, नबियों का मामला हो, किताबों का मामला हो, साइंसदानों का मामला हो, किसी भी चीज़ का मामला हो, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ इख्तिलाफ ज़रूर पाया जाता है। लेकिन मौत के बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो बिदअती हो, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबको यकीन है कि मौत आनी है और इंसान इस दुनिया से मर करके चला जाएगा, मर करके चला जाएगा। तो मौत को अगर आप याद करते हैं, मौत को याद करते हैं, तो मौत को याद करना ये फ़िक्र आखिरत की एक पहली मंजिल होती है दोस्तों। और आखिरत का जो मफ़हूम है, जो आखिरत का माना है अजीज़ साथियों, वो ये है कि ईमान के अरकान का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, एक रुकन है, यानी आखिरत पर ईमान लाना। और आखिरत पर जब आप और हम ईमान लाते हैं तो उसके ज़िम्न में ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि अगर हर एक पर आप गौर करें, देखें, पढ़ें और उस पर मालूमात हासिल करें तो यकीन जानिए कि आप कभी भी एक लम्हे के लिए भी आखिरत से गाफिल नहीं हो सकते। क्योंकि जब इंसान की मौत होती है तो मरने के बाद से लेकर के जन्नत में और जहन्नम में जाने तक जितने भी मरहले हैं, जितने भी वास्ते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक मरहले को ईमान आखिरत के अंदर शामिल किया जाता है। इंसान की वफ़ात होती है, वफ़ात होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीक़ा बताया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हम मुसलमानों को बताया है कि इंसान को मरने के बाद कब्र के अंदर दफन किया जाता है, कब्र के अंदर दफन किया जाता है। कब्र में दफन करना तो कब्र एक पहली मंजिल इंसान की होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हदीस के अंदर आता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये होता था कि जब भी आप कब्र के पास से गुजरते तो कब्र को देख करके वहाँ रुक करके इतना ज़्यादा रोते थे, इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक बिल्कुल तर हो जाया करती थी। गौर करो दोस्त, भीग जाती थी आपकी दाढ़ी कब्र को देख करके, कब्र का मामला देख करके। और जब आपसे पूछा जाता है कि भाई जहन्नम का तज़किरा हो रहा है, जहन्नम के तमाम चीज़ों के बारे में, उसके अज़ाब के बारे में, उसकी आग के बारे में, और उसके अंदर जितने भी चीज़ें, सांप बिच्छू सारी चीज़ें, उसके बारे में सारी चीज़ों का तज़किरा आपके सामने होता है, आप नहीं रोते। तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये कब्र जो है ये सबसे आखिरत की सबसे पहली मंजिल होती है। कब्र इंसान के लिए सबसे पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु, अगर इंसान को इस कब्र से अगर नजात मिल जाती है, अगर इस कब्र से आदमी को कामयाब हो जाता है कब्र के पहली मंजिल से, तो उसके बाद के जितने भी मरहले हैं इंशाअल्लाह वो कामयाब होता चला जाएगा। ये मामला किसका था? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और कब्र के अज़ाब से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अहादीस आपके सामने पेश हो, यानी आपने सुना होगा। इसके ताल्लुक़ से एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, दो कब्रों से के बारे में आपको बताया गया कि दो कब्रों को अज़ाब दिया जा रहा है, दो कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है, दो आदमियों को। और आपने फरमाया, आप खड़े हो गए, साहबे किराम ने पूछा क्या बात है? आपने फरमाया कि इन्हें अज़ाब हो रहा है। कहा अज़ाब हो रहा है? किसी बड़े अमल की वजह से नहीं, बहुत बड़े काम करने की वजह से नहीं, ज़नाकारी की वजह से नहीं, कत्ल करने की वजह से नहीं, मार हड़प करने की वजह से नहीं, बहुत मामूली, यानी इंसान उसको मामूली समझता है, मामूली चीज़ की वजह से उन्हें अज़ाब दिया जा रहा है। आपने फरमाया कि एक वो शख्स है जो चुगलखोरी करता था। तो क्या करता था? चुगलखोरी करता था, लगा बजा करके इधर उधर की बातें करके एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करता था, इसलिए उसको अज़ाब हो रहा है। और दूसरा वो आदमी है जो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आप गौर कीजिए, पेशाब के छींटों से बड़ी आसानी के साथ आदमी बच सकता है, आराम से जाए, बाथरूम में बैठे, इत्मीनान से बैठे और वो
پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جائے، استنجا کرے. لیکن یہ آدمی کا معاملہ کیا تھا؟ گیا، پیشاب اسے لگے، کہیں پر کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، پیشاب کے چھینٹے اس کے اوپر الٹا آنے لگے. تو اس طریقے سے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے. ایسے ہی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. لگا بجھا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو دوسروں کو تکلیف ہو. یا اسی طریقے سے آپ نے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر قبر کے عذاب سے آپ کو بچنا ہے عزیز ساتھیوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں. 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کریں، 2 رکعت بس. 2 رکعت اگر تہجد آپ پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو اس طریقے سے پڑھ لینے سے اللہ رب العالمین آپ کو کیا کرے گا؟ قبر کے عذاب سے آپ کو محفوظ رکھے گا. تو یہ ایک بات ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک 30 آیت کی صورت ہے جو سورہ ملک کہی جاتی ہے. سورہ ملک کی تلاوت کر لیجئے، ہمیشہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. تو قبر کے عذاب کو یعنی موت کو پہلے یاد کیجئے، فکر آخرت آپ کے دماغ میں آ جائے گی. موت کو یاد کیجئے کہ ہاں ہم کو مرنا ہے اور مر کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے. آخرت کی فکر آپ کے ساتھ دامنگیر ہو جائے گی. اس کے بعد قبر کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئیں. اور ایک چیز اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر کوئی معاملہ اس کے ساتھ کسی انسانوں کے تعلق سے ہے یعنی حقوق العباد سے متعلق ہے تو مرنے سے پہلے اس حق کو اسے ادا کر لینا چاہیے. کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو کبھی بھی وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوگی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ممبر پر آپ موجود ہیں، آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حق ہو ہمارے اوپر تو آج ہم سے اپنا حق وصول کر لے، اپنا حق آ کر کے لے لے. چونکہ آپ کو اشارہ کچھ مل چکا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آخری ایام چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کسی کا حق اگر ہمارے اوپر ہے تو آ کر کے لے لے. چنانچہ مجمع تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا اور سناٹا چھا گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کے اوپر زیادتی کی ہو. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہاں میرا ایک حق ہے، میرا ایک حق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے لے لوں. سارے لوگ اس آدمی کی طرف دیکھنا شروع کر دیے کہ اس کے اوپر کون سا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ وہ بیان کرتا ہے میرا ایک حق ہے جو آپ نے صفیں درست کرتے ہوئے جنگ بدر میں صفیں درست کرتے ہوئے چھڑی سے آپ نے میرے پیٹ پہ مار دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لے لوں، لیکن میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا بلکہ جس طریقے سے، جس ہیئت میں، جس شکل میں آپ نے مجھے مارا تھا میں اسی طریقے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. یعنی آپ اپنے پیٹ کو، اپنی کمر کو بالکل ننگی کریں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو ننگی کر لیتے، اپنی پیٹ کو کھول لیتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ اپنا بدلہ لے لو قبل اس کے کہ تم ہمارے پاس یعنی اللہ رب العالمین کے پاس وہاں جا کر کے بدلہ لینا چاہو. چنانچہ وہ آدمی جاتا ہے اور جا کر کے آپ کی کمر کا بوسہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں صرف یہی چاہ رہا تھا کہ میں آخری وقت میں آپ کی کمر کا بوسہ لے لوں، یہ ہماری تمنا تھی. تو اس طریقے سے دوستو آپ بھی سوچئے، اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے آیا ہم نے اپنی اس عمر کے اندر، چاہے ہماری عمر، ہماری زندگی، ہماری جو ہم جس عمر کو ابھی پہنچ رہے ہیں 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 100 ہے، آیا ہم نے کسی کی کوئی ہڑپ لیا ہے، کوئی مال ہڑپ کر لیا ہے، کوئی کسی کا حق دبا لیا ہے، بھائی کا کوئی چیز اپنے نام کر لیا ہے غاصبانہ طور پر، یا کسی اور کا کوئی سامان لے لیا ہے. اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم اگر آپ نے اس دنیا کے اندر اس معاملے کو رفع دفع نہیں کیا تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لیجئے دوستو، کتنا بھی حج کر لیجئے،
کتنا بھی عمرہ کر لیجئے، صدقات اور خیرات کا معاملہ کر لیجئے، کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آنے والی ہے جب تک کہ صاحب معاملہ آپ کو معاف نہ کر دے، یا صاحب معاملہ کو آپ وہ چیز واپس نہ کر دیں۔ اور یہی چیز ہے جو آپ کو آخرت کی فکر یاد دلاتی ہے اور آخرت کی طرف آپ کو لے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے اور آپ نے اس کو واپس کر دیا ہے اور آپ نے تہیہ کر لیا ہے تو ہم سمجھیں گے اور تمام لوگ سمجھیں گے کہ ہاں آپ کو آخرت کی فکر ضرور آپ کے سامنے آ گئی ہے اور آخرت کے بارے میں آپ نے سوچ لیا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کے لیے یا آخرت کے فکر کرنے کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو اس منظر کو بھی اپنے سامنے رکھیے کہ میدان محشر میں سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، ایک مجمع ہو رہا ہے، کسی کا پسینہ، یعنی اتنا سخت وقت ہوگا، سخت عالم ہوگا کہ ہر آدمی اس وقت پریشان ہوگا، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سر تک، کسی کا کندھے تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا پیر تک، کسی کا اور نیچے تک، ہر آدمی کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوگا اور سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے معاملے کو لے کر کے پریشان حال ہوں گے۔ تو اگر اس چیز کو میدان محشر کے معاملے کو لے کر کے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک آئیڈیا ہے جو آپ کو فکر آخرت کی طرف لے جانے والی ہے، اور وہاں پر آدمی کو جس اعتبار سے، جس معاملے کے تئیں آدمی کو ثواب دیا جائے گا یا اجر دیا جائے گا، یا اس کے پاس جو پسینہ ہوگا یہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر میزان اور ترازو کا معاملہ آئے گا، حساب کتاب کا معاملہ آئے گا، اور حساب کتاب کے اندر یہ چیز ہوگا کہ اگر آدمی کو جتنے بھی سیئات ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک پردے کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور جو نمازیں آپ کے ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ ایک جگہ رکھ دی جائیں گی۔ یہ بھی منظر اپنے سامنے آپ رکھیے، یہ بھی آخرت کی طرف آپ کے دھیان کو لے جانے والی چیز ہے۔ تو جس کا میزان یا جس کا پلڑا اگر سیئات کا، برائیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ ہائے ہائے کریں گے، آپ بالکل پریشان ہو جائیں گے، کوئی آپ کے کام نہیں آنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، برائیوں کا پلڑا اٹھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ابدی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل جائے گی، آپ کو جنت نصیب ہو جائے گی، اور آپ جنت کے اندر جائیں گے جہاں عیش کریں گے، مزے اڑائیں گے۔ اور یہ چیز بھی آپ کو اس دنیا کے اندر سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ چیز نصیب فرمائے۔ اور یہی معاملہ آپ کو پل صراط کے تعلق سے بھی ہے، پل صراط کے بارے میں بھی غور کیجئے۔ اگر پل صراط کے بارے میں آپ غور کرتے ہیں تو یہ بھی ایک کیا ہے، سوچنے کا معاملہ ہے۔ کس چیز کا؟ آخرت کے تعلق سے، آخرت کی فکر کے تعلق سے، کہ ایک پل صراط ہے جو بہت ہی باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جب تک بھی کوئی آدمی اس سے نہیں گزرے گا وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر گزر رہا ہے، پیر ادھر ادھر ہوا، تھوڑا سا ڈگمگایا تو نیچے اگر گرتا ہے تو نیچے گرنے کی حالت میں وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور جہنم سے آگے لپٹ رہی ہوں گی، اوپر اس کے شعلے اڑ رہے ہوں گے۔ لیکن جو مومن ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے، دوست احباب کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بڑے آسانی کے ساتھ آنکھ جھپکتے ہوئے وہ لوگ اس کو پار کر لے جائیں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، جو بھی اسالیب، جو بھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہم سوچیں گے تو ضرور ہمارے سامنے
آخرت کی فکر دامنگیر ہو جائے گی اور آخرت کے اوپر ہم اور آپ سوچیں گے. ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے دنیاوی چیزوں کو یا دنیاوی معاملات کو جو ہم لوگ یہاں کرتے ہیں اس کے لیے جتنی بھی ہم تگودو کرتے ہیں یا اس کے لیے جتنا بھی ہم لوگ پلان بناتے ہیں اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم سارے کے سارے لوگ اس بات کو تہیہ کریں، اس بات کا عزم اور حوصلہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ ہم آج ہی سے، اگر ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوئی تھی تو آج ہی سے ہم آخرت کی فکر کریں گے، اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو بھی اپائے ہو سکتے ہیں، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جو بھی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جو بھی چیزیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بتایا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنائیں گے، اور تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے رہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرماتا رہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.